سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 22 آیتیں، 3 رکوع ہیں اس میں۔ قد سمع اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات، التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ لوگ تو انتہائی نامعقول بات کہہ رہے ہیں، وزورا، اور جھوٹی بات، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے۔ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا، ایک صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، خانداری کیا اس نام، اور شوہر کا کیا نام تھا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھست بجھ گئی، ایک دو لڑائی، دونوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، تو لڑائی کے اندر شوہر نے بیوی کو بولا، انت علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی کم پشت۔ عرب کے اندر یہ الفاظ طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو گویا کہ بالفاظ دیگر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اب تھوڑے سے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، جذبات ٹھنڈے ہونے کے بعد دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ایسے کیا ہو رہی ہے، ہم سے کیا ہو گیا یہ، تو چونکہ اس دور کے رواج کے مطابق طلاق واقع ہو گئی تھی، تو اب دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی، خولہ بنت ثعلبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جوانی تو ختم ہو چکی ہے، میرے پیٹ کو نچوڑ چکا ہے، جوانی اس کے پاس ختم، اب میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں، اس نے مجھ کو طلاق دے دی، اس نے مجھ سے زہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گویا کہ مسئلہ دریافت کیا، آپ نے کہا کہ تو طلاق ہو گئی، چونکہ الفاظ ہی طلاق کے لیے استعمال ہوتے تھے عرفاً۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ پر ہر چیز کے متعلق کچھ نہ کچھ حکم اتارتے ہیں، ان الفاظ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی حکم نہیں اتارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کہا پھر آپ سے نہیں، پھر میرا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے۔ یقین کیسا تھا ان لوگوں کا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ابھی اسی مجلس میں برقرار تھی، موجود تھی کہ آسمانوں پر اللہ نے اس کی فریاد کو سنا، اور وہیں پر یہ آیت اتری۔ کون سی آیت؟ جو آگے تفصیلات سے آ رہی ہیں کہ محض زہار کی وجہ سے کوئی بھی عورت، زہار کرنے کی وجہ سے کوئی بھی عورت شوہر کی ماں نہیں بن جاتی ہے، تمہارے یہ کہہ دینے کی وجہ سے یہ ماں کی طرح وہ ماں نہیں بن جائے گی، بلکہ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے کوکھ سے ان کو جنم دیا ہے۔ دوسری چیز، اب زہار کے کچھ مسائل۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں عربی زبان میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں کے کسی بھی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جسے دیکھنا حرام ہو۔ شوہر اپنی بیوی کے کسی بھی ایسے عضو کو ماں کے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا یہ عام انسانوں کے لیے حرام ہو، مثلا کمر کے ساتھ، اسی طریقے سے کبھی ٹانگ کے ساتھ، کبھی شرمگاہ کے ساتھ، کبھی ایسی چیزوں کی تشبیہات وہ دیا کرتے تھے۔
تو اگر کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی تو اس صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ تم نے تشبیہ دے کر اس کو تو ماں قرار دیا، لیکن اللہ کے یہاں وہ ماں نہیں بن جاتی تمہاری۔ البتہ اس کا اب تمہارا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کے ساتھ زہار کیا تو پہلا سٹیپ آپ غلام آزاد کیجئے۔ جب تک غلام آزاد نہیں کرتے یہ بیوی کے قریب جانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ دوسرا سٹیپ، تمہارے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، تو اس صورت کے اندر اب دوسرا قدم یہ اٹھائیے کہ آپ 60 دن مسلسل روزے رکھیے، 60 دن مسلسل روزے رکھیے بلا ناغہ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس صورت میں آپ کے پاس تیسرا آپشن ہے کہ آپ 60 غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ جب تک آپ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جب تک آپ 60 روزے کمپلیٹ نہیں کرتے، بیوی کے قریب جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں احکامات اتارے جنہیں ابھی آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو جاہلیت کے دستور کے مطابق وہ سچ میں بیوی کو اماں جی کہنا شروع کر دیتے تھے، پھر کہتے تھے اماں جی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہاری مائیں نہیں، مائیں وہی ہیں صرف جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے، جنہوں نے اپنی کوکھ سے تمہیں اس دنیا کے اندر لایا ہے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلیل القدر صحابیہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے ان کو روک دیا، کہا عمر تمہیں پہلے لوگ عمیر کہتے تھے، چھوٹا سا عمر، پھر تم عمر بن گئے، اب تم امیر المؤمنین بن گئے، لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار بن گئے، اللہ سے ڈرتے رہنا اور لوگوں کے بیچ انصاف کرتے رہنا، ان کو سمجھاتے رہیں۔ اس کے بعد کسی شخص نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ تم نے ان کی اتنی گفتگو اتنی دیر تک کیوں سنی؟ یہ تو ایک بوڑھی اماں ہی تھی، آپ اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ نے آسمانوں کے اوپر عرش پر سنی، کیا عمر اس کی فرش پر نہ سنے؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، اگر انسان کا یقین مستحکم ہو، ایمان کامل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اترنے میں اور معاملات کے حل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جیسا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں وہیں پر حل کر دیا، لیکن وہ یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کے بعد جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے متعلق، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے، تحاورہ محاورۃ سے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ لوگ انتہائی نامعقول اور جھوٹی باتیں کہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو انہیں کفارہ ادا کرنا ہے۔ کیا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہی ہے وہ چیز جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہیں۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پس جو نہ پائے کس چیز کو، 60 مسکینوں کے یا غلام کے آزاد کرنے کی طاقت کو، فصیام شہرین، اسے چاہے کہ 2 مہینے روزہ رکھے، متتابعین پہ در پہ، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ جمع اور ہم بستری کریں۔ فمن لم یستطع، جسے اس کی بھی استطاعت نہ ہو، فاطعام 60 مسکینا، تو اس کے ذمے ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یہ اللہ کے حدود، اللہ کے قوانین ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیات کے بعد بلایا گیا، ان کے سامنے کفارہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلے کہا گیا غلام آزاد کرو۔ انہوں نے یوں اپنے ہاتھ رکھے، یا رسول اللہ میں اپنی اس گردن کے سوا کسی دوسرے کی گردن کا مالک نہیں، میں بنی نہ کہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ کہ یا رسول اللہ اگر دۄہس منٛز 2-3 لٹہِ کھٮ۪م نہ کینٛہہ، مےٚ چھُنہ، بہٕ گژھٕ أچھو نِش گواش نِش محروم۔ اگر میں دن میں 2-3 بار کھانا نہ کھاؤں تو میری آنکھوں کی بصارت چلی جائے۔
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ نہ مشینیں کہیں دی بکت کھانا ہوئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہی میری معاونت کیجئے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاونت کی اور آپ نے کچھ ان کو پیسے دیے جس کے ذریعے سے پھر انہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا. یوں ان سے کفارہ ختم ہو گیا. یہ قیامت تک کے لیے اب زہار کے سلسلے میں یہی قانون بن گیا. کشمیر میں کبھی کچھ لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اسی قسم کے چچک میں بھن، آپ نے سنا ہوگا چچک میں موج. تو ان سے کفارہ واقع ہوگا یا نہیں؟ اس میں 3 صورتیں ہیں. یہ الفاظ آپ نے طلاق کی نیت سے کہے ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ الفاظ آپ نے زہار کی نیت سے کہے ہوں تو زہار واقع ہو جائے گا. اور یہ الفاظ کبھی کبھی کیا کہتا ہے انسان کسی کو ادباً احتراماً اور محبتاً کہ چچک میں ٹتھی پر ٹرٹ ہٹ پٹ میں پنین بنچ ٹرٹ، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کا نیت پر دار و مدار ہے. قدوری کے اندر ہدایہ کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں باب الزہار کے تحت. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہوں گے جیسے کہ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح ترین دلائل اتارے. وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یوم یبعثهم اللہ جميعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کریں گے. فینبئہم بما عملوا، اللہ انہیں جتلا دیں گے بتلا دیں گے جو کچھ وہ کرتے ہیں. احصاہ اللہ ونسوا، اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے ان کے تمام اعمال کو. ونسوا، یہ لوگ تو بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے گواہ ہیں. الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں کہیں پر کوئی سرگوشی ہوتی ہے 3 آدمیوں کی مگر یہ کہ ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں کہیں پر سرگوشی ہوتی ہے 5 آدمیوں کی مگر یہ کہ چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، نہ تو 3 سے کم، ولا اکثر، اور نہیں 6 سے زائد. جتنے بھی لوگ سرگوشی کریں الا ہوا معہم، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی وہ رہیں. ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کے بابت بتلا دے گا قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا تھا. ان آیات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو آپ کو سمجھنا ہوگا. کرتے کیا تھے؟ تھوڑا سا معاشرے کے اندر آپ دیکھیے 2 منٹ کے لیے جھانک کر. 2 منافق آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپس میں ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں. جو ہی مسلمان وہاں سے گزرا تو باتیں کر رہے تھے زور زور سے. مسلمان سامنے سے گزرا، آپس میں سرگوشی کرنے لگے. گویا کہ مسلمان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے تھے. 3 منافق بیٹھے ہیں، 2 مسلمان سے گزرے، ٹھیک ٹھاک بات کر رہے تھے. اب جب مسلمان کے سامنے بات قانون کانا فوسی کرتے تھے، سرگوشیاں کیا کرتے تھے. اس عمل کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو دلی اذیت دیا کرتے تھے. یعنی مقصد ان کا سرگوشی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ اشنو تو پر بھروس کیے تھی، تو شونا قابل اعتماد کیے تھی. ایسی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ستائیں اور ان کو اذیت دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، آپ نے ان کو منع کیا کہ اس قسم کی حرکتیں مت کیا کرو. قرآن کہتا ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، وہ پھر وہی حرکتیں کرتے رہے. دیکھیے الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، وہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں. اوپر کے آیات میں آیا کہ 2 آدمی سرگوشی کریں یا 3 آدمی سرگوشی کریں یا 4 آدمی سرگوشی کریں، اللہ سب کی سرگوشیوں کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں. الم تر الی الذین نہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ گناہ کی اور زیادتی کی سرگوشی کرتے ہیں. وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام ان الفاظ سے کرتے ہیں جن الفاظ سے آپ کو اللہ نے سلام نہیں کی. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں وہ باتیں کہتے ہیں. لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم کو اس پر عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے. حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے. یصلونها، اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ سے ان کی ایک دوسری بدترین خرابی بیان کی جاتی تھی. یہ
منافقین میں سے اکثریت یہودیوں کی تھی، دیگر قبائل میں سے بھی تھے لیکن زیادہ تر وہ یہودیوں میں سے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم. السلام کے معنی آتے ہیں موت کے، السلام کے معنی آتے ہیں سلامتی کے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سنا آپ غضبناک ہو گئی، فرمایا وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضب، تم پر اللہ کی لعنت اور تم پر اللہ کا غضب. تم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی گفتگو کو پسند نہیں کرتے، تم کیوں غصہ کر رہے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ الم تسمع ماذا یقولون، آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا الم تسمعی ماذا قلت له، تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا، میں نے کہہ دیا وعلیکم. وعلیکم مطلب تمہیں پر موت ہو، مسئلہ ختم. اس کے بعد یہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر یہ جو چیزیں ہم بد دعائیں کر رہے ہیں پیغمبر کو السلام علیکم السلام علیکم آپ پر موت ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتے؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری اور ہٹ درمی. تو آج ہمارے معاشرے میں سلام کرنے کے جو طریقے ہیں، السلام علیکم دیگئی زائیں سلام، السلام علیکم لام کو ہٹا کر، مطلب صلح ہو تمہارے ساتھ. سلام بولتے ہیں عربی زبان میں صلح کو. بیاک گئی بیاک سلام کیسے کرتے ہیں لوگ؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم یہ وہی السلام علیکم یہ وہی والی سلام ہو گئی. جبکہ شریعت والی سلام کون سی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، السلام علیکم بھی نہیں بلکہ کیا؟ اسلام علیکم تے نہ کہتی بلکہ کیا؟ چونکہ جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اسلام علیکم، الف سین لام نہیں، حالانکہ الف لام سین السلام، لیکن یہ کیا لکھن؟ الف سین اسلام علیکم، اسلام ایسنو تو ہی پٹھ. چلو اصلی کہتا گئی تو اصل کیا ہے؟ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو. لولا يعذبنا اللہ بما نقول حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اچھا جب یہ سرگوشیوں کا کہیں پر رواج اور چلن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جنہیں سرگوشیاں نہیں کرنی ہوتی وہ بھی سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی قانون میں باتیں شروع کر دیتی ہیں. ایسا ہی کچھ یہاں پر ہوا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، جب تمہیں سرگوشی کرنی ہو تو گناہ کی اور زیادتی کی سرگوشی نہ کیا کرو، ومعصیت الرسول اور رسول کے نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کی سرگوشی کیا کرو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈریے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں کرنا برے کاموں کی یہ شیطانی حرکت ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، غمگین ہو جائیں اہل ایمان. ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ شیطان ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا اللہ چاہے، الا باذن اللہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس حدیث کے اندر منع کیا گیا لا یتناجانی اثنان، لا یتناجا اثنان، دو آدمی کہیں پر بیٹھے ہوں سرگوشی نہ کرے جبکہ ان کے ساتھ تیسرا آدمی ہو. اگر آپ تین آدمی کہیں پر بیٹھے ہیں، تین میں سے دو سرگوشیاں کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے، اس کا مطلب تیسرے کو آپ اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہو، آپ اس پر عدم اعتماد کر رہے ہو، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہو جو اس کے لیے اذیت کا باعث ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو وہاں پر دو کو سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام کبار صحابہ تھے، معزز و مقدس ہستیاں تھیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اعزاز کیا جاتا تھا. مثلا بدری صحابہ، بیعت عقبہ کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ، مہاجرین صحابہ، انہیں مسجد کے صف اولا میں جگہ چھوڑی جاتی تھی، یہ وہاں پر تشریف رکھتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے میں تاخیر کیے، بدری صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، ان کو جگہ کہیں پر نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں کسی کو کہا بھائی اٹھو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سا ان کو جگہ چھوڑو یا تھوڑی سی وہاں پر جگہ نکالو، ان کو بھی بیٹھنے دو. منافقین نے آپس میں باتیں شروع کر دی کنکھیوں سے. جو ہی وہ کھڑے تھے اشتا امشن کہاں جائے تراون کیے تھے سورت حضرت باجر دراؤس، اس قسم کی بیہودہ باتیں شروع کر دی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کہی کہ جب تم میں سے فضل والے آئیں تو انہیں جگہ چھوڑا کرو،
یہ قیامت تک کے لیے اب حکم بن گیا کہ جب بھی تم میں سے اہل فضل آئیں، جنہیں اللہ نے علم کی دولت دی ہو، عمل کی دولت دی ہو، بڑی عمر والے ہوں، تقوی والے ہوں، جنہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امتیازی حیثیت سے نوازا ہو، تو آپ ان کا اعزاز و اکرام کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں گنجائش پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کسی سے کہا جائے انشزوا، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، جگہ چھوڑا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے درجات کو بھی جنہیں علم دیا گیا، درجات۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ لیکن محدثین نے باضابطہ ایک باب قائم کیا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا حکم کہ اگر آپ کسی کو کہیں اٹھ جاؤ تو لوگوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک، یا آپ سے کوئی بڑا کہے کھڑے ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن عام حکم یہ آیا کہ کراہیت ان یتخذ الناس، کہ اس بات کو مکروہ قرار دیا گیا کہ آپ کسی کو اپنی جگہ سے کھڑا کر کے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائیں، اور اس بات کو بھی مکروہ قرار دیا گیا کہ کوئی مجلس سے اٹھ کر کسی ضرورت سے باہر نکل گیا، ہوا احق، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ان یجلس فی مجلسی، کہ اپنی جگہ کے اندر جا کے بیٹھ جائے۔ حدیث میں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی شخص تم میں سے کسی کو کھڑا کر کے اور پھر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، یہ اس کی تذلیل بھی ہے، توہین بھی ہے، تنقیص بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اچھا، وہ ایک بدل مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب اہل ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، کوئی بات کرنا چاہتے تو منافقین موقع نہیں دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیتے، خواہ مخواہ فضول قسم کی باتیں، ادھر ادھر، وہ یہ فلاں پھستا، مقرب بننے کی کوشش کرتے منافقین۔ تو اہل ایمان کو کوئی بات کرنی ہوتی وہ چانس اور موقع ہی نہیں دیتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اتارا، فرمایا کہ جس کو بھی پیغمبر سے سرگوشی کرنی ہو پہلے صدقہ دو، 1 دینار یا آدھا دینار۔ ویل پونسلے پہ ان دین سب سرگوشیاں ختم۔ لیکن اس میں مسئلہ ہو گیا کہ غریب صحابہ کا کیا کیا جائے، ان کو تھوڑا سا یہ حکم دشوار ہو گیا، جن کے پاس پیسے نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد نیا حکم اتارا کہ اب تمہیں پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرگوشی کرنے سے پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کی پاکیزگی کا باعث، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر تم پیسے نہیں پاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اشفقتم، کیا تم اس بات سے گھبرا گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تمہیں اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دینے پڑیں گے، فإذ لم تفعلوا، پس اگر تم نے صدقہ نہ دیا، وتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، فاقیموا الصلاۃ، تو نمازوں کو قائم کیجئے، وآتوا الزکاۃ، زکات دیجئے، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانیے، اطاعت کیجئے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والے ہیں ان تمام تر اعمال کی جنہیں تم کرتے ہو۔ اہل ایمان کا رویہ، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا اہل ایمان ہی کے ساتھ ہو۔ جس اہل ایمان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست 24 گھنٹے کافروں اور منافقوں اور اسلام دشمنوں کے ساتھ ہو تو اس کا ایمان شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کچھ، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی نشست و برخاست، اپنی دوستیاں خاص طور پر اسلام دشمنوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ رکھی۔ قرآن کریم میں اس آیات کے اندر خاص طور پر انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ دعوے تو زبان سے ایمان کے ہیں لیکن دلوں کے اندر نفاق اور دوستیاں اور تعلقات اور رشتہ داریاں اور سارے کے سارے تعلقات تمہارے یہودیوں کے ساتھ، یہ کیا رویہ ہے تمہارا؟ منہ پہ رام رام اور بغل کے اندر چھری، زبان سے کچھ کہتے اور اعمال تمہارے دیگروں والے۔ اسی پر یہ آیات اتری، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب اترا، یعنی یہودیوں کے ساتھ، ما ہم منکم، نہ تو وہ تمہارے،
ولا منہم، اور نہ تم ان کے نہ وہ تمہارے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ انتہائی برا ہے۔ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا، فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکا، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، نہیں ان کی دولتیں اور نہیں ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی کام آئیں گے۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، منافق ہوں یا یہودی، ٹھکانہ دوزخ، نہ مال کام نہ اولاد کام، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں، ان کی جھوٹی قسمیں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پشت پیچھے منافقوں نے بڑی آپ کی بدگوئی کی، آپ نے ان سب کو بلایا، کیا تم نے ایسی ایسی قسمیں کھائی ہیں؟ عبداللہ بن نبتل، کیا اس نام ہے اس منافقس؟ عبداللہ بن نبتل، جس کے بارے میں آیات ہوتی ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً، اللہ کی قسم میں نے کوئی برائی بیان نہیں کی، میں نے آپ کے بارے میں اف تک نہیں بولا، اتنا بڑا جھوٹا اور منافق، اور جا کے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے لایا کہ ہم نے کوئی بات کہی نہیں، کوئی بات نہیں کہی ہم نے۔ قرآن کریم نے اس پر یہ آیات نازل کی، اتخذوا ایمانہم جنتن، یہ منافقین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنایا اور اس کے پیچھے جھوٹ بولتے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اکٹھا کریں گے، فیحلفون لہ، یہ اللہ کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے یہ آپ کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی رویے پر، طریقے پر، سنت پر ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، انہیں بھی کوئی نہ کوئی سہارا حاصل ہے، گمان یہ کرتے ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، جان لیجئے کہ وہ جھوٹے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ ہیں شیطان کے ہم جماعت۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لیجئے کہ شیطان کی جماعت ہی گھاٹے والی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتے ہیں وہی لوگ ہوں گے سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں۔ اولئک فی الاضلین، کتب اللہ، اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب آ کے رہیں گے۔ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور ہیں، اللہ زبردست ہیں۔ ہوا کیا یہاں پر اس صورت کے اندر تقریباً آگے بھی آپ کو ہر آیات کے تحت شان نزول ملے گا، چونکہ یہ اکثر مدنی صورتیں، اور مدنی صورتیں شان نزول سے خالی نہیں ہوا کرتی ہیں، اسباب نزول سے خالی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ منافقین کی ایک جماعت مسلمانوں سے کہنے لگی، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جلدی ہی روم اور ایران کو بھی فتح کریں گے۔ تو منافقین نے باتیں شروع کی، دون زکام گرک فتح تو خواب چوشن دون ملکن ہی، دو گاؤں کیا فتح کیے اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دو سپر پاور طاقتوں کو فتح کرنے کی، اور زبردست ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، تالیاں بجائی، اشو کہتا بڑی بیوقوف۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین۔ صحابہ کے باضابطہ مقابلے ہوئے ہیں مشرکین سے، احد کے اندر، بدر کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے ایک دن کہا ابوبکر صدیق سے، آپ معرکہ احد میں یا بدر میں میری تلوار کے سائے میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے آپ کے رشتہ والدیت کا، ابوت کا احترام کیا اور میں نے آپ کو مارا نہیں۔ والد نے کہا اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تم پر کوئی ترس نہیں کھاتا، کوئی رحم نہ کھاتا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور ایسا ہی واقعہ عبداللہ بن ابی کے فرزند تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن آپ کے پاس پیش کروں گا۔ تو یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، اس پر انہی لوگوں کے متعلق یہ آیات اتری جنہیں آپ دیکھتے ہیں آگے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے دنیا کے اندر کسی بھی ایسی جماعت کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون،
کہ وہ محبت کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں. حادہ کے مناتے ہیں مخالفت کرنے کے، اور وادہ کے مناتے ہیں محبت کرنے کے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے والدین کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم خاندان کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا گیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ نے ان کی تقویت کی اپنے فیض سے اور صبح و نمو اپنی رحمت سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اللہ سے خوش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے خوش. اولئک حزب اللہ، یہی ہے اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یقین رکھیے کہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے.